اعزاز ہے وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے، یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا آفیسر ہو کر اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معاذ، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں۔ تو یا اللہ، اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوستو یاد رکھنا، ظلم کی تین قسمیں، شرک بھی ظلم ہے، قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو، اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ایک تو یہ شرک ہے، ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے۔ اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا، اسے تین چار نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا، مطلق، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے۔ کامیاب ظالم کبھی کامیاب، ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا شعور چھین لیا جائے گا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں، تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی، سوچنے کی، سمجھنے کی۔ بہت ساری ڈگریوں کے باوجود بھی، بہت سارے علم کے باوجود بھی، بہت ساری تعلیم کے باوجود بھی گمراہ کے گمراہ رہ جاؤ۔ کیوں؟ کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت، اور انسان کے پاس ڈگری ہو اور شعور نہ ہو، طاقت ہو شعور نہ ہو، مال ہو شعور نہ ہو، اس کے پاس سارا کچھ ہو اور وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے، یہ کچھ چھوٹا نقصان ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، رب فرماتا ہے اللہ ایک تو ظالموں سے اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور فرمایا ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان ظالم ہو، جابر ہو، اور اسے ہدایت نصیب نہ ہو، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ظلم کرتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظلم نہ قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث بنے گا۔ تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی لوگوں کے سامنے، بڑی آسودہ تم نے وقت گزارا ہوگا، اچھے لباس پہنے ہوں گے، بڑی گاڑیوں میں گھومے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ تم نے بڑے کشادہ گھروں میں وقت گزارا ہو، لیکن اگر کہیں تم سے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو قیامت والے دن یہ تمہارے لیے تاریکی ہے۔ ساری صلاحیتوں کے باوجود صبح قیامت یہ تمہارے لیے اذیت کا باعث۔ اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ ہم نا جاتے جاتے بھی کئی دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو بات درست، میں آپ سے عرض کروں، سڑک پر چلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، چونکہ مجھے بہت سفر کرنا پڑتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، ماحول ایسا بن جاتا ہے، لیکن لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف امیر ہی زیادتی کر رہا ہے، کہیں کہیں وہ شخص بھی جس نے ذمہ داری لی ہے، لوگوں کی چھتیں نہیں گر جاتی، لینٹر نہیں گر جاتے، کس کی زیادتی؟ کام کرنے والے کی۔ تو اپنے اپنے شعبے میں، اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے ماحول میں لوگ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، زیادتی نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ورنہ تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تم بارشیں مانگو گے، اللہ تمہیں بارشیں نہیں دے گا۔ تم اللہ سے مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں کوشش کریں، ہم امیر ہیں یا غریب ہیں، ہم باپ ہیں، استاد ہیں، عالم ہیں، آفیسر ہیں، سیاستدان ہیں، کچھ بھی ہیں، ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں چلو اس طرح کرو، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نقصان ہی نہ کرو، فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ظلم ہی نہ کرو، کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا ہی نہ دو۔ چلو ایسا کرو کہ اپنے وجود کو رکاوٹ ہی نہ بناؤ، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کی صحیح کریں، مل جل کے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے خیر جمع کرنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں کس حد تک کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ لیکن مظلوم جو ہے، جس پر زیادتی کی جا رہی، یاد رکھیے گا، سمجھ لیجئے گا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا فلانے آدمی کو کہ یہاں آگ ہے اس سے بچ، یہاں تیر برس رہے ہیں بچ جا، یہاں گولیاں چل رہی ہیں بچ جا، مظلوم کی بد دعا سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے۔ جب لوگ کسی کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں نا کہ بے بس ہو جائے اور وہ اور کسی سے کچھ نہ کہہ سکے، جب وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکا اور پھر وہ رو کے رب کے حضور عرض کرے، اس وقت سے بچے، مظلوم کی بد دعا سے بچے۔
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں یمن بھیج رہے تھے نا، تو حضور نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا یاد رکھنا تم گورنر بن کے جا رہے ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی۔ آج آپ یقین کریں کتنی ساری جگہ ہیں، کتنی ساری زمینیں ہیں جن پر ناجائز قبضے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے، جبر کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بس وہ پڑوسی کو جگہ نہیں بیچنے دینی، وہ اپنی بیچ رہا ہے، اس کو روک دیا ہے، اس پر جبر ہو رہا ہے، اس بیچارے کو مجبوری ہے، اس کو کہیں جانا ہے، اور پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص مجبور ہے، وہ جگہ بیچنا چاہتا ہے، دوسرے نے اس پر کوئی اسٹے لیا ہوا ہے، اب اس کی قیمت گر گئی، اب وہ بیچارہ اور آزمائش میں آ گیا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کیا ناجائز، ایک بالشت، ایک گٹ، اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا ڈالے گا۔ کیوں ناجائز قبضے کرتے؟ انسان کے لیے صرف 2 گز زمین کی ضرورت ہے جس کا وہ اصل مالک ہوتا ہے قیامت تک، جس میں رہنا ہے، لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، اگر بادشاہ چاہتے ہیں نا ان کے محل سلامت رہے تو وہ کوشش کرے کسی کی جھونپڑی کو تکلیف نہ دے، اگر وہ چاہتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے مینار قائم رہیں تو وہ کبھی بھی کسی غریب کی کٹیا گرانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اگرچہ تم بڑے بنگلوں میں بستے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی غریب کی دعا کی برکت سے ہی اللہ نے تمہیں کشادہ گھر دے رکھا ہو سکتا ہے کسی مسکین نے جو تمہارے گھر سے لقمہ کھا کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ہو، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت دے رکھی ہو۔ تو بھائی